اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی HSSC 1 کے لیکچر نمبر 26 کی ابتدا کر رہے ہیں، جس میں ہم نے ابواب کے کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہم باب دوم اسلامی تشخص میں سے زکوٰۃ سے اپنے لیسن کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج ہم زکوٰۃ سے MCQs کی ابتدا کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کون سا کثیر الانتخابی سوال ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں مدد کرنا، سہارا بننا، خرچ کرنا، پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ کے لغوی معنی ہم نے پڑھ رکھے ہیں کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنے کے۔ لغوی یا لفظی معنی ہم نے اس کا ڈیفائن کرنا تھا، پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معاشی نظام میں خاص اہمیت ہے نماز کو، زکوٰۃ کو، ایمان باللہ کو، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس کا جواب ہوگا زکوٰۃ کو۔ اب تیسرا دیکھیے گا، کس عبادت کو مالی عبادت کہا جاتا ہے یا کہا گیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک کیا ہے؟ مالی عبادت ہے، کیونکہ اس میں مال اللہ کی بارگاہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ خرچ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آگے دیکھیے گا، قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز کی ادائیگی کے ساتھ حکم آیا ہے توحید کا، والدین سے حسن سلوک کا، جہاد کا اور زکوٰۃ کا۔ تو اس میں ہم کیا لکھیں گے؟ زکوٰۃ کا، کیونکہ اکثر و بیشتر آپ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب یہ ایک بڑا ہی گہرا تعلق ہے ان دونوں کا۔ نماز رب کی عبادت ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد ہے، تو لہٰذا دونوں چیزوں کو بارہا اکثر مقامات پر قرآن مجید میں جوڑ کر دونوں کی اہمیت کو کیا کر دیا گیا؟ آشکار کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ نماز تو ہے لیکن اس کے ساتھ حقوق العباد کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں عزیز طلباء ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ صرف اور صرف اپنی انفرادی عبادات کو لے کر بس اس کے اوپر گمانڈ کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے نمازیں بڑی پڑھ لیں، روزے بڑے رکھ لیے، حج، زکوٰۃ، تبلیغ یا کوئی بھی چیز ہے ایسا معاملہ کر لیا، لیکن حقوق العباد کو وہ پس پشت ڈال لیتے ہیں، بندوں کے حقوق کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اپنوں کے حقوق کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ان سے ایوائڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ احکامات صادر فرما رہا ہے کہ بندو، میں نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کر کے زکوٰۃ کی اہمیت کو تمہارے ہاں کیا کر دیا؟ بطور خاص اجاگر کر دیا کہ حقوق العباد کا لازماً کیا رکھو؟ دھیان رکھو۔ مختصر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس رکن اسلام کا ارتکاب کرنے والے کے خلاف جہاد کیا؟ انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمہ کذاب نامی ایک جھوٹا تھا جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا نبی ہونے کا۔ اس کے علاوہ پھر منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو سب سے پہلے جو اعلان جنگ کیا وہ کس نے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کیا ہوگا اس کا آپشن؟ زکوٰۃ ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ختم ہو جاتی ہے۔
تو اس کا کیا ہوگا؟ اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک مال کے اندر کیا عطا فرماتا ہے؟ برکت عطا فرماتا ہے۔ معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں ہوتی ہے، دل کی، دماغ کی، آنکھوں کی، پھیپھڑوں کی۔ معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں ہوتی ہے، کس کی؟ دل کی۔ قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیے گا قرآن مجید فرقان حمید میں 4، 6 اور یہاں آپشن کیا ہیں جی؟ 8 اور 10۔ تو مصارف زکوٰۃ کیا ہے؟ 8 ہے۔ مصارف زکوٰۃ پہلے بتایا جا چکا ہے بیٹے آپ کو کہ مصارف زکوٰۃ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے سونے کا نصاب ہے 6 تولے، 7 تولے، 10 تولے، 7.5 تولے۔ سونے کا نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ کی فرضیت پر کیا ہے؟ 7.5 تولے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے چاندی کا نصاب، زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے چاندی کا نصاب جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر آپشن دیکھ لیجئے، 52.5 تولے، 7.5 تولے، 12.5 تولے، 5.5 تولے۔ تو کیا ہوگا؟ 52.5 تولے۔ مال کتنا عرصہ گزر جانے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ 6 ماہ، 9 ماہ، 1 سال یا 1.5 سال؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ 1 سال تک جس مال پر 1 سال جس مال پر گزر جائے اس پر زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے۔ یعنی کہ عرصے کا یہاں پر تعین کیا گیا، وہ کیا ہے؟ 1 سال۔ یعنی کہ مطلوبہ نصاب ہو اور اس کو پھر 1 سال گزر جائے تو اس کے بعد پھر 2.5% کیا ہے؟ زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ آگے عزیز طلبہ دیکھیے گا، حج ہے، حج کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کچھ MCQs۔ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے، مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے بہتر ہے، فرض ہے، سنت ہے۔ تو کیا ہے؟ فرض ہے۔ صاحب استطاعت یعنی کہ جس کے پاس مال و متاع اس قدر موجود ہے کہ وہ حج کر سکے، اس کو صاحب استطاعت کہتے ہیں، فرض ہے۔ حج ایک عبادت ہے، کون سی؟ مالی، بدنی، روحانی، جامع۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ جامع عبادت ہے۔ میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ اس عبادت کے اندر، حج کے اندر اللہ پاک نے ہر عبادت کی روح کو کیا کر دیا ہے؟ شامل کر دیا۔ چاہے وہ کلمہ شہادت ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، ہر شے کی روح اور اس کے ایلیمنٹس اس کے اندر کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ جامع عبادت ہے۔ ادائیگی حج کا سب سے بڑا فائدہ ہے گناہوں کی بخشش، معاشرتی وقار، فرض کی ادائیگی اور تجارتی تعلقات۔ تو یہ کیا ہے جی؟ اس کا درست آپشن ہوگا گناہوں کی بخشش۔ یہ آپ کو ذہن کے اندر اعادہ ہونا چاہیے حدیث پاک کا، جب یہ آپ آپشن اس کو درست چوز کریں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حج جب کوئی صدقے دل سے کچھ ارشاد فرمایا کہ جو حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، فقط اس کی رضا کے لیے، تو اس طرح سے اس کو گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو یا ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہو۔ کس عبادت سے لوٹنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی والدہ نے اس کو ابھی جنا؟ یہ دیکھیے پھر وہ آگئی بات یہاں پر واضح، جہاد، حج، نماز اور عمرہ۔ تو اس کا درست آپشن کیا ہے؟ حج۔ نیکسٹ دیکھیے، کس صحابی رسول کا فرمان ہے حج کے لیے سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے؟ اس کا درست آپشن کیا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر 4 صحابہ کا رضی اللہ عنہما کا اس میں گرامی دیا گیا، لیکن آپ کو کہ یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ حج کے بارے میں ارشاد فرمایا سامان تیار رکھو یہ بھی ایک جہاد ہے، کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ قربانی کرتے وقت کس پیغمبر کی عظیم قربانیاں یاد آتی ہیں؟ کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یقیناً ابھی یہ MCQs آیا تو قربانی کے ایام بھی نزدیک ہیں، اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ۔ سب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کریں گے۔ تو یہ سنت کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ گمراہی سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کس چیز کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے؟ قرآن مجید کو، حدیث پاک کو، قرآن و سنت کو، اقوال صحابہ کو؟ تو اس کی جواب کیا ہوگا؟ قرآن و سنت کو۔ حج کے دوران کس مقام پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ عرفات، منا، مزدلفہ، حرم مکہ۔
تو یہ منا کا میدان ہے جہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. میں نے آپ کو پڑھایا ہے باقاعدہ، اس کو رمی جمرات کہا جاتا ہے. جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ منا میں. منا کا میدان ہے. ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں کتنی بار حج فرض ہے؟ ایک بار. ایک بار حج کر لے اگر صاحب استطاعت ہے، اس کے بعد بار بار. اب احباب آپ دیکھتے ہوں گے مختلف آپ کے ارد گرد بار بار عمرے پر ہم جا رہے ہیں، بار بار حج پر جا رہے ہیں. بے شک کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ بڑا اجر ہے اور حرمین شریفین کی زیارت ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اپنے ارد گرد ہمسایوں کو دیکھیے، اپنے معاشرے کو دیکھیے کہ ہم ایک دفعہ جب حرمین شریفین کی زیارت ہو گئی یا حج ادا ہو گیا تو اب کوشش کرے کہ اگلی بار ان حج کے پیسوں سے کسی حقدار یا مستحق کی مدد کرے، یا کوئی شدید اس کیا کہتے ہیں کہ تڑپ میں ہے کہ وہ حج کے لیے جائے تو لیکن وہ استطاعت نہیں رکھتا یا رکھتی، تو اس کو حج کے لیے سامان فراہم کیا جائے، یعنی کہ اس کو رقم دی جائے تاکہ وہ بھی حج کو کیا کر سکے، ادا کر سکے. تو اس پہ زیادہ اجر ہے عزیز طلبہ. چاہے جائے کہ بندہ ہر سال حج پر چلا جائے لیکن اس کے ارد گرد حالات ٹھیک نہ ہوں اور لوگ جو ہیں وہ بیچارے اگر بھوک سے تڑپ رہے ہیں تو پھر اس حج کا بار بار حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا میں گناہوں سے پاک اور صاف کر دینے کے لیے کون سی عبادت فرض کی ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو اس کا کیا ہے؟ حج ہے. آخری جو چیز آج کے لیکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے جہاد کے حوالے سے. جہاد کے لغوی معنی ہیں لڑائی کرنا، قتل کرنا، کوشش کرنا، ختم کرنا. تو اس کی کیا ہو گئے لغوی معنی؟ کوشش کرنا. اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت ہے شیطان. انسان کی اپنی خواہشات، مال کی محبت، اولاد کی محبت. تو اس کا درست آپشن کیا ہوگا؟ انسان کی اپنی خواہشات. پہلی قوت ہے یہ انسان کی اپنی خواہشات نفس جو انسان کو کیا کرتے ہیں؟ اطاعت الہی سے روکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جہاد کو جہاد اکبر قرار دیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، مال کے ساتھ جہاد اور تلوار کے ساتھ جہاد. تو اس کا درست آپشن ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کے خلاف جہاد یا اس کے ساتھ جہاد. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ جب تشریف لائے فرمایا اے میرے صحابہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں، یعنی کہ بڑے جہاد، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے. جو کوئی برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے کس طریقے سے اس کو روکے؟ زبان سے، ہاتھ سے، دل سے، اپنے عمل سے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہاتھ سے روکیں. پھر یہاں پر اس کا درست آپشن کیا ہے؟ ہاتھ سے روکیں. حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانے. ذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. جہاد بھی سیف کی کتنی اقسام ہیں؟ 1 2 3 4. جہاد بھی سیف کی 2 اقسام ہیں. ایک کیا تھا؟ مصلحانہ جہاد اور ایک مدافعانہ جہاد. ایمان والے لڑتے ہیں عزت کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، اللہ کی راہ میں. تو اس کا جو درست آپشن ہوگا ایمان والے کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فقط اور فقط لوجہ اللہ، اللہ کے دیدار کے لیے، رب کی رضا کے لیے لڑتے ہیں. آگے نیکسٹ دیکھیے گا. صحیح طریقے سے اس کا امیج کوئی نہیں آ رہا، ابھی 1 منٹ ذرا صبر کیجیے گا، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. جی اب آ گیا. مخالفین اسلام ہمارے دین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دین پھیلا ہے لالچ سے، اخلاق سے، تلوار کے زور سے، حسن سلوک سے. تو اس کا درست آپشن ہے تلوار کے زور سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد ہے دین حق کا پیغام. دین حق کا پیغام، اسلامی حدود کا نفاذ، اشاعت علم، بھائی چارے کا فروغ. تو اس کا کیا ہوگا؟ دین حق کا پیغام. جو کوئی برائی کو دیکھ کر اسے دل میں برا سمجھے تو یہ ایمان کا درجہ ہے اعلیٰ، درمیانہ، ادنا، کمزور ترین. کیا ہوگا؟ کمزور ترین، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ذالک اضعف الایمان.
دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں کتنی نمازوں سے زیادہ ہے؟ 7، 70، 700، 770۔ 70 نمازوں سے زیادہ۔ دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ عزیز طلبہ آج جہاد تک ہم نے کچھ چیدہ MCQs پڑھے ہیں اور ان کا مطالعہ کیا ہے، ان کو سیکھا ہے۔ آپ اپنی جو سلیبس کی بک ہے اس کو دیکھیں، اس میں سے MCQs خود بنائیں، بنا کر سالو کریں، اس کے درست آپشن تلاش کریں۔ اس کے علاوہ دیگر کی بکس اور ہیلپنگ بکس سے آپ کو جو MCQs ملتے ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے بہترین انداز میں تیار کر کے اس کو ازبر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔